کہ یہ جو کرونا وائرس پینڈیمک کا جو دور ہے یہ ہمارے لیے ایک بہت بڑا ایک سبق ہے کہ ہم اپنی اپنی زندگی اپنے شب و روز اس پر ایک نظر دوڑائیں اور دیکھیں کہ کہاں خامی ہے، ہمارے دین سے تعلق کیا ہے اور کیا ہونا چاہیے۔ اللہ نے مجھے اتنی نعمتیں دی ہیں، کہیں ایسا تو نہیں کہ بے خیالی میں یا جان بوجھ کر میں اللہ کی نعمت کی ناشکری کر رہا۔ اور پھر اللہ رب العزت نے ہمیں اتنی نعمتیں دی ہیں، وَإِن تُعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا۔ اللہ فرماتا ہے قرآن میں، تم گننے بیٹھ جاؤ، شمار کرنا شروع کر دو، کاؤنٹنگ شروع کر دو، تمہاری گنتی ختم ہو جائے، لیکن میری نعمتیں اور میرے کرم اور میرے فضل تم ان کو کاؤنٹ نہیں کر سکتے۔ سبحان اللہ۔ کبھی قرآن میں ایک ہی صورت میں 30 سے زیادہ بار ایک ہی صورت میں فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، کہ تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے، اتنی نعمتیں تمہیں دی ہیں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ صورت صحابہ کرام کو سنائی تو آپ نے صحابہ سے فرمایا کہ میں نے یہ صورت جنوں کو بھی سنائی ہے، تمہیں بھی سنائی ہے، لیکن سننے میں، سماعت میں جن تم سے بازی لے گئے، کیونکہ جب میں یہ پڑھتا تھا نا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو جن فوراً جب میں یہ آیت ختم کرتا تھا وہ پکار اٹھتے تھے، بے شک ہم اپنے رب کی کسی نعمت کا انکار نہیں کرتے۔ تو یہ جب کوئی نعت خان بعض اوقات نعت پڑھ رہا ہوتا ہے یا تلاوت ہو رہی ہوتی ہے، بیان ہو رہا ہوتا ہے، تو آپ کہہ دیتے ہیں سبحان اللہ، ماشاء اللہ، اس طرح کے کلمات، تو کچھ لوگ کہتے ہیں یہ کیا ہے؟ یہ انہی جذبات کا اظہار ہے کہ جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اچھی انداز سے بیان کر رہے ہیں، جسے آپ پسند فرما رہے ہیں۔ تو یہ چونکہ انہوں نے، ہمارے عمیر بھائی نے، اویس بھائی نے میلاد شریف رکھا ہے، نیا گھر ہے، تو کیا نیت ہے کہ نیا گھر ہے، یہاں اللہ کا قرآن پڑھا جائے گا، یہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت شریف پڑھی جائے گی، یہاں پر درود و سلام ہوگا، یہاں پر قرآن اور حدیث کا بیان ہوگا، یہاں پر ہمارے مسلمان آئیں گے، کمیونٹی کے لوگ آئیں گے، دوست آئیں گے، احباب آئیں گے۔ تو حالت تو یہ ہے کہ چند مسلمان جہاں کہیں جمع ہو جائے تو وہاں پر بھی اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں، سبحان اللہ۔ کیونکہ ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان کے لیے دعا کرنا اور پھر اس کے لیے اپنے دل سے جو ہے وہ اچھی خواہش کا اظہار کرنا، دل سے دعا دینا، یہ تو بہت بڑی ایک سعادت کی بات ہے۔ تو یہ شکران نعمت بھی ہے کہ اللہ نے مجھے گھر دیا ہے، اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِن تُعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، تم گن نہیں سکتے، اور فرمایا لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم میری نعمتوں کا شکر ادا کرو گے تو میں تمہیں مزید نعمتیں عطا کروں گا۔ تو جب انسان نعمت کا شکر ادا کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو اور نوازتا ہے۔ جب انسان ناشکری کرتا ہے، اللہ کی یاد سے غافل ہو جاتا ہے، تو پھر وہ نعمتیں اس سے آہستہ آہستہ دور ہوتی چلی جاتی ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قرآن میں جہاں بھی ذکر آتا ہے تو اللہ تعالیٰ کہیں ان کو اپنا خلیل فرماتا ہے، کہیں فرماتا ہے شاکرن لِأَنْعُمِهِ، کہ ابراہیم کی یہ شان تھی کہ ابراہیم ہمیشہ اپنے رب کی نعمتوں کا شکر ادا کرنے والے تھے، اپنی نعمتوں کا شکر ادا کرنے والے۔ بعض اوقات انسان کو پتہ نہیں ہوتا کہ میرے، آج دیکھیں جو لوگ بیمار ہیں ان سے پوچھیں کہ صحت کتنی بڑی نعمت ہے۔ جب کوئی چیز نہ ہو انسان کے پاس پھر انسان کو احساس ہوتا ہے۔ اس لیے انسان کو ہمیشہ اللہ کا شکر ادا کرتے رہنا چاہیے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو شکر کرنے والے بندے پسند ہیں۔ جب انسان کو اللہ تعالیٰ کوئی چیز نوازتا ہے، کوئی چیز دیتا ہے، اور بندہ اس پر اپنے رب کا ذکر کرتا ہے، اپنے رب کی حمد کرتا ہے، اپنے رب کا شکر ادا کرتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ پھر اس کو مزید نعمتیں عطا فرماتا ہے۔ وَاشْكُرُوا لِلَّهِ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ، اللہ قرآن میں فرمایا اگر تم اللہ کی واقعی عبادت کرتے ہو تو پھر اس کا شکر ادا کرو۔
شکر ادا کرو. اور اسی طرح ایک مقام پہ فرمایا ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم وکان اللہ شاکرا علیما. فرمایا یہ بتاؤ کہ اللہ تمہیں عذاب دے کر کیا کرے گا؟ کیوں عذاب دے تمہیں؟ کیوں عذاب دے تمہیں؟ اگر ان شکرتم وآمنتم، اگر تم شکر ادا کرنے والے بن جاؤ، ایمان والے بن جاؤ، تو اللہ تمہیں کیوں سزا دے گا؟ شکر ادا کرنا چاہیے، اللہ کو یاد رکھنا چاہیے. اور پھر جیسا میں نے عرض کیا کہ جہاں اللہ کا قرآن پڑھا جاتا ہے وہاں اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جہاں اللہ کا کلام پڑھا جائے نزلت علیہم السکینہ، وہاں اللہ کی خصوصی رحمتیں، سکینہ اور طمانینت نازل ہوتی ہے. وصلت علیہم الملائکہ، اور فرشتے ان کے لیے دعائیں کرتے ہیں. اور ایک روایت کے مطابق فرشتے اس مجلس کو چاروں طرف سے رحمت کے فرشتے گھیر لیتے ہیں. جہاں اللہ کا کلام پڑھا جائے، جہاں قرآن شریف کی تلاوت کی جائے. ایک صحابی کہتے ہیں، بخاری شریف کے اندر حدیث موجود ہے، میں تلاوت کر رہا تھا اور میرا بیٹا جو ہے وہ چھوٹا بیٹا زمین پہ لیٹا ہوا تھا اور ساتھ ہی دوسری طرف گھوڑا بندھا ہوا تھا. کہتے ہیں جب میں تلاوت کرتا ہوں تو گھوڑا ایک دم بدک جاتا ہے. تو میں حیران ہو گیا کہ کیا مسئلہ ہے. تو مجھے ڈر ہوا کہ کہیں یہ بدک رہا ہے گھوڑا تو کہیں بچے کو نقصان نہ پہنچائے. کہتے ہیں میں نے تلاوت کو موقوف کر دیا. جب تلاوت بند کی تو گھوڑے کو قرار آ گیا، گھوڑا بالکل آرام سے کھڑا ہو گیا. کہتے ہیں میں نے پھر تلاوت شروع کی، پھر ایسے ہی ہوا. تو 2-3-4 دفعہ ایسے ہی ہوا. جب تلاوت کرتا ہوں تو گھوڑا بدکتا ہے. تو کہتے ہیں میں نے پھر تلاوت کو موقوف کر دیا. کہتے ہیں میں باہر نکلا تو میں نے آسمان کی طرف دیکھا تو میرے گھر کے اوپر ہر طرف نورانی، جیسے بہت بڑے بڑے چراغ ہیں، پورے آسمان سے وہ بھرے ہوئے. تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ فرشتے تھے. تلک الملائکۃ دنت لصوتک القرآن، کہ یہ اللہ کے فرشتے تھے جو تو قرآن کی تلاوت کر رہا تھا اسے سننے کے لیے آئے. اور حضور نے فرمایا تم پڑھتے رہتے، اگر تم پڑھتے رہتے تو صبح دن کی روشنی میں عام لوگ بھی فرشتوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیتے. تو بعض اوقات ہم اس کو محسوس نہیں کر سکتے، لیکن یہ حق ہے. اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ جہاں قرآن شریف پڑھا جاتا ہے وہاں اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں. اور یہ جو سورہ بقرہ کی آخری آیات ہے، سورہ بقرہ ویسے پوری سورت بھی باکمال ہے، پورا قرآن ہی باکمال ہے، لیکن سورہ بقرہ جہاں پڑھا جائے وہاں سے جادو کا اثر وہاں نہیں ہوتا. سبحان اللہ. لا علاج مرض اللہ اس سے شفا عطا فرماتا. اور آخری 2 آیتوں کے بارے میں سرکار نے فرمایا یہ جو آمن الرسول، یہ جو آیات ہے، فرمایا مجھے کنز اللہ نے یہ خزانہ عرش کے خزانوں میں سے عطا کیا. اور فرمایا جو روزانہ اس کو رات کو سونے سے پہلے پڑھ لیتا ہے یہ اس کے لیے کافی ہے. ہر مرض سے، ہر پریشانی سے، ہر بیماری سے، ہر طرح کے نظر بد سے، جادو ٹونے سے، ہر چیز سے بچاؤ کے لیے یہ ورد بھی ہے، یہ ذکر بھی ہے، یہ حمد بھی ہے، یہ دعا بھی ہے. تو 2 آیات یاد کرنا کتنا ایک مشکل کام ہے جو انسان نہیں کر سکتا، لیکن اس کے لیے انسان کو تھوڑی سی کوشش کرنے کی ضرورت ہے. تو جہاں قرآن شریف پڑھا جاتا ہے وہاں اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے. بلکہ فرمایا جہاں اذان کی آواز آتی ہے وہاں سے شیطان بھاگ جاتا ہے. تو اذان بھی برکت ہے، قرآن بھی برکت ہے، نماز بھی برکت ہے. سبحان اللہ. بخاری شریف کے اندر ایک حدیث ہے، ایک صحابی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض ہوئے یا رسول اللہ، حاضر ہوئے کہ یا رسول اللہ میں دور رہتا ہوں اور میری بینائی کا بھی مسئلہ ہے، مسجد میں آنے جانے کا بڑا معاملہ ہے، تو میں چاہتا ہوں کہ آپ کسی دن میرے گھر تشریف لیں اور آپ میرے گھر میں کسی جگہ پر نماز ایک دفعہ پڑھ لیں
تو جہاں آپ نماز پڑھیں گے وہ میرا مصلی ہوگا، وہ میری مسجد ہوگی، مجھے آپ کی برکت نصیب ہو جائے۔ آج کل کچھ لوگ ہوتے ہیں نا، کوئی برکت نہیں ہوتی، کوئی کچھ نہیں ہوتی۔ بھائی برکت اللہ نے دینی ہے، اور اللہ نے چیزوں میں برکتیں رکھی ہیں۔ مسجد میں برکت ہے، کعبۃ اللہ، اس کے بارے میں اللہ نے قرآن میں فرمایا ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین، وہ فل برکتوں سے بھرا ہوا ہے مکہ جو ہے، کعبۃ اللہ جو ہے۔ مسجد اقصیٰ کا فرمایا الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا، اس کے ارد گرد ہم نے برکتیں ہی برکتیں رکھی ہیں۔ سبحان اللہ۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ مسجد اقصیٰ کے ارد گرد برکت ہے اور اس کے اندر نہیں ہے، اس کے اندر تو ہے ہی ہے، لیکن اس مسجد کی وجہ سے اس کے ارد گرد بھی اللہ نے برکتیں پیدا فرما دی ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو برکت جو ہے وہ ہوتی ہے، اور برکت قرآن پڑھنے سے بھی ہوتی ہے، اور برکت جو ہے وہ نیک بندے کی وجہ سے بھی ہوتی ہے۔ چونکہ یہ مادی دور ہے، انسان ہر چیز جو ہے نا کیلکولیٹ کرتا ہے، ہر چیز کیلکولیشن سے نہیں ہوتی۔ ایمان بالغیب کا تقاضا یہ ہے کہ جو اللہ اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس پر ایمان لایا جائے۔ ایک صحابی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے، کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا بھائی جو ہے وہ کام نہیں کرتا، آپ کے پاس بیٹھا رہتا ہے، صبح و شام آپ کے پاس بیٹھا ہے، میں کماتا ہوں اور وہ مزے اڑاتا ہے، بس آپ کے پاس بیٹھا رہتا ہے۔ اب یہ دیکھو نا، یہ آج کل یہ ذرا آپ دیکھیں، ہر دوسرے تیسرے آدمی کا یہی مسئلہ ہوگا۔ کوئی کہے گا جی میرے بھائی کا ایسا مسئلہ ہے، کوئی کہے گا جی میرے انکل کا ہے، کوئی کہے گا کیا ہے، مطلب بہت سارے مسائل ہیں اس طرح۔ کوئی خاندان میں سے اگر کسی کی کفالت کر رہا ہے تو وہ یہ سمجھتا ہے میں ان پر احسان کر رہا ہوں، حالانکہ اس کو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اللہ نے اس کو اس کام کی توفیق عطا فرمائی، کیونکہ اصل دینے والی ذات تو اللہ کی ہے۔ اگر اللہ نے اس کی جگہ ہمیں رکھ دیا ہوتا اور ہمیں ان کی جگہ رکھ دیا ہوتا پھر تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تجھے کیا خبر کہ شاید تجھے جو رزق مل رہا ہے وہ تیرے بھائی کی وجہ سے ہی مل رہا ہے، سبحان اللہ۔ اس کی وجہ سے مل رہا ہے۔ تو انسان کو ہمیشہ اللہ کی ذات پر توکل رکھنا چاہیے، اللہ کی ذات پر بھروسہ رکھنا چاہیے۔ تو وہ صحابی عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ میرے گھر تشریف لائیں اور آپ یہاں نماز پڑھیں گے تو وہ میری مسجد ہوگی۔ تو پتہ یہ چلا کہ صحابہ کا بھی یہ عقیدہ ہے کہ جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی ہے وہ جگہ برکت والی ہے۔ سبحان اللہ۔ کہہ دیں آپ سبحان اللہ۔ سبحان کہ اللہ۔ آپ سبحان اللہ کہیں گے نا، یہ زمین قیامت کے دن ہم سب کے حق میں گواہی دے گی۔ سبحان اللہ۔ اور جب ہم ایک بار سبحان اللہ کہتے ہیں، حدیث پاک کے مطابق جنت میں ایک درخت ہمارے نام کا لگ جاتا ہے۔ اور یہ بھی بتا دوں کہ یہ آج ہمارے پاس موقع ہے، جب قبرستان میں ہم جاتے ہیں نا تو مردہ جو ہے وہ خواہش کرتا ہے کاش ایک لمحے کے لیے دنیا میں چلا جاؤں، اتنی مہلت مل جائے کہ میں 2 رکعت نماز پڑھ لوں، سبحان اللہ۔ کاش مجھے اتنا موقع مل جائے کہ میں ایک بار دنیا میں سبحان اللہ الحمدللہ یا اللہ اکبر کہہ سکوں، لیکن پھر موقع نہیں ملے گا، آج موقع ہے۔ تو جب انسان رب کا ذکر کرتا ہے نا تو ظاہر ہے وہ ذکر کرنے سے انسان کی زبان بھی اللہ کے ذکر سے پاک ہوتی ہے، انسان کے دل کو سکون ملتا ہے، انسان کے دل کو قرار ملتا ہے۔ اور جہاں ذکر کیا جاتا ہے، ایک وہ جگہ ہے جہاں اللہ کا ذکر ہوا، ایک وہ جگہ جہاں اللہ کا ذکر نہیں ہوا۔ تو زمین کا وہ حصہ جہاں ذکر خدا اور ذکر مصطفیٰ ہوا، وہ اس جگہ کے مقابلے میں فخر کرتی ہے جہاں ذکر خدا نہیں ہوا۔ سبحان اللہ۔ تو آج یہاں ارد گرد کتنے گھر ہیں؟ تو یہ زمین اور یہ گرد و نواح جو ہیں یہ فخر کر رہے ہیں یہاں پر آج اللہ کا ذکر ہو رہا ہے۔ بلکہ آپ یہ کہہ رہے ہیں، حدیث پاک کا مفہوم یہ ہے کہ نماز پڑھنے والا جس جگہ سے گزر جائے نا، ایمان والا نماز پڑھنے والا
جس جگہ سے گزر جائے وہ جگہ جو ہے وہ دوسری جگہ سے پوچھتی ہے مجھ پہ تو آج اللہ والا گزرا ہے، نماز پڑھنے والا گزرا ہے، اللہ کا ذکر کرنے والا گزرا ہے، بتا تجھ سے بھی کوئی اللہ کا ذکر کرنے والا گزرا؟ ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے ایک محدث تھے، محقق تھے، اور عرب کے علماء بھی ان کا حوالہ پیش کرتے ہیں آج بھی، اور آپ اصل میں افغانستان سے تھے، 200-300 سال 400 سال پہلے کی بات ہے، افغانستان ہرات میں پیدا ہوئے، وہیں پہ پڑھے، اور پھر اس کے بعد آپ ہجرت کر کے حرم شریف چلے گئے اور وہیں پہ مکہ میں ساری زندگی گزاری، اور کتابیں جو حدیث کی کتابیں اس کی عربی میں شرح لکھی، مشکات شریف کی شرح ان کی بڑی مشہور ہے، اور گزر اوقات کیسے ہوتی تھی کہ ہاتھ سے قرآن لکھتے تھے، قرآن شریف کے طباعت نہیں ہوتی تھی اس زمانے میں، قرآن کے نسخے ہاتھ سے لکھتے تھے، تو جب حج کا موسم آتا لوگ وہاں پر آتے تو وہ جو نسخے آپ نے لکھے ہوتے وہ آپ اس کا جو ہدیہ ملتا اس سے گزر اوقات ہوتے، تو وہ ایک بڑا خوبصورت جملہ لکھتے ہیں مشکات شریف میں، لو مر ولی من اولیاء اللہ تعالی ببلدۃ لنال برکۃ مرورہ اہل تلک البلد، وہ کہتے ہیں اگر کوئی اللہ والا کسی شہر سے گزر جائے، صرف گزر جائے، تو اللہ تعالیٰ اس کے گزرنے کی وجہ سے اس شہر کو برکتیں عطا فرماتا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی علاقے میں جاتے تو آپ ایک دعا بھی فرمایا کرتے تھے، جس اللہم حببنا الی اہلہا، کہ یا اللہ اس نئے شہر سے ہم گزر رہے ہیں، اس نئے شہر میں ہم آئے ہیں، تو اس شہر والوں کے دلوں میں ہماری محبت پیدا فرما دے، اللہم حببنا الی اہلہا وحبب صالح اہلہا الینا، اور اس شہر کے جو نیک ہیں ان کی محبت ہمارے دلوں میں ڈال دے، ہماری محبت ان کے دلوں میں ڈال دے، اور اس شہر میں جو نیک لوگ ہیں یا اللہ ان کی محبت ہمارے سینوں میں پیدا فرما دے۔ تو نیک لوگوں سے محبت کرنا، نیک لوگوں سے تعلق رکھنا، یہ بھی بہت بڑی سعادت ہے۔ تو وہ صحابی نے جب عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ آگے میرے گھر نماز پڑھ لیں، تو وہاں وہ جگہ میرے لیے، وہاں پر وہ میری مسجد ہوتی، تو برکت ہوتی ہے، اور یہ صحابہ کا عقیدہ۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب حج پہ جاتے تو آپ راستے میں پورے سفر میں پورے پابندی کے ساتھ، پنکچوالٹی کے ساتھ اہتمام کرتے تھے کہ جس جس جگہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیام کیا ہے راستے میں وہیں پہ قیام کیا جائے، اور جہاں جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آرام فرمایا وہاں آرام کیا جائے، جہاں آپ نے نماز پڑھی ہے وہیں پر نماز ادا کی جائے۔ تو برکت تو ہوتی ہے۔ سنن نسائی کے اندر حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ معراج کی رات جب آپ گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت اللحم میں بھی 2 رکعت نماز ادا کی، تو حضرت جبریل نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ وہ جگہ ہے جہاں پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی تھی، تو جہاں عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی ہے وہ جگہ بھی بابرکت ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں نماز بھی ادا فرما رہے ہیں۔ تو اگر آج ہم جہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی ہے اگر وہاں جا کر درود و سلام پڑھیں اور وہاں جا کر اپنی محبت کا اظہار کریں تو اس میں کوئی برائی نہیں ہے، اس میں کوئی قباحت نہیں۔ تو خیر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے ان کے گھر میں، تو آقا چونکہ کریم ہے، لجپال ہے، حساس طبیعت ہوتی ہے۔ ایک ہوتا ہے بندہ آئی ڈونٹ کیئر، جو مرضی ہو رہا ہے، کوئی پاس میں سویا ہوا ہے بندہ اونچی آواز میں جو ہے نا وہ باتیں کر رہا ہے، فون پہ لگا ہوا ہے، کسی کا احساس ہی نہیں ہے، ٹی وی لگایا ہوا ہے۔ حساس ہونا چاہیے۔ اسلام تو یہ کہتا ہے
کہ جب آپ قرآن پڑھ رہے ہیں تو اگر کوئی قریب میں سویا ہوا ہے تو آپ اونچی آواز میں قرآن نہیں پڑھ سکتے، کیونکہ آپ کی وجہ سے دوسرا شخص جو ہے اس کی نیند متاثر ہو۔ تو یہ بنیادی چیزیں ہیں جس سے آج مسلمان دور ہوتا جا رہا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو وہ صحابی بڑے خوش ہوئے کہ آج اللہ کے رسول میرے گھر تشریف لائے ہیں۔ سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں، کبھی میرے بھی گھر ہو جائے چراغاں یا رسول اللہ، سبحان اللہ۔ چلیں ہم تو کئی سو سال بعد 1400 سال بعد آئے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارا بھی حصہ رکھا۔ آپ نے صحابہ سے فرمایا میری خواہش ہے کہ میں اپنے اخوان سے ملوں، اخوان سے ملوں۔ صحابہ نے کہا اولسنا اخوانوں کا یا رسول اللہ، کیا ہم آپ کے اخوان نہیں؟ آپ نے فرمایا انتم اصحابی، تم میرے صحابہ ہو، میرے اخوان ابھی آئے نہیں، وہ بعد میں آئیں گے، وہ بعد میں پیدا ہوں گے، لیکن مجھ سے اتنی محبت کریں گے، اتنی محبت کریں گے، اتنا عشق رکھیں گے کہ وہ یہ خواہش کریں گے کہ کاش ان کا مال، ان کی جائیداد، ان کی اولاد، ان کی جان سب کچھ لے لی جائے اور اس کے بدلے میں میری ایک جھلک انہیں نصیب ہو جائے۔ اتنی محبت کریں گے۔ آپ نے فرمایا طوبی لمن رآنی و آمن بی، اسے مبارک ہو جس نے مجھے دیکھا اور ایمان لیا۔ سبحان اللہ۔ اور پھر فرمایا طوبی لمن آمن بی ولم یرانی 7 مرات، فرمایا اور جس نے مجھے دیکھا نہیں لیکن ایمان لے آیا اس کو 7 بار مبارک ہو، سبحان اللہ۔ 7 بار مبارک ہو۔ اور یہ بخاری شریف میں بھی ہے کہ ایسے لوگ ہوں گے کہ جو مجھ سے اتنی محبت کریں گے کہ اپنی جان مال اہل کے بدلے میں میری زیارت ہو جائے، وہ سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہوگا۔ سبحان اللہ۔ تو خواب میں تو آج بھی زیارت ہوتی ہے اور ہو سکتی ہے، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی ہے کہ جس نے مجھے خواب میں دیکھا فقد رآنی، من رآنی فی المنام فقد رآنی فإن الشیطان لا یتمثل فی صورتی، فرمایا شیطان کے پاس یہ طاقت نہیں، یہ قوت نہیں کہ وہ بھیس بدل کے آ جائے اور خواب میں تمہیں دھوکہ دے کہ میں تمہارا نبی ہوں۔ حضور فرماتے ہیں جس نے مجھے خواب میں دیکھا اس نے مجھے ہی خواب میں دیکھا، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اس نے مجھے ہی دیکھا۔ اور فرمایا جس نے مجھے خواب میں دیکھا فَسَيَرَانِي فِي الْيَقْظَةِ، وہ ان قریب مجھے جاگتے ہوئے بھی دیکھے گا۔ سبحان اللہ۔ اور علماء نے اس کے بہت سارے مفہوم بیان کیے ہیں۔ ایک یہ ہے کہ قیامت کے دن جس ایمان والے نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایمان کی حالت میں دنیا میں خواب میں دیکھا تو قیامت کے دن بھی اسے دیدار مصطفیٰ نصیب ہوگا، اور جسے قیامت کے دن حضور کا دیدار نصیب ہوگا اسے حضور کی شفاعت بھی نصیب ہوگا، سبحان اللہ۔ سبحان اور جسے آپ کا دیدار قیامت میں نہیں ہوگا نا وہ آپ کی شفاعت سے بھی محروم ہے۔ اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے زیادہ بڑا بخیل وہ ہے، سب سے بڑا کنجوس، من ذکرت عندہ فلم یصلی علیہ، کہ جس کے سامنے میرا اسم گرامی آ جائے، میرا نام مبارک آ جائے اور وہ اتنی کنجوسی کرے کہ مجھ پر ایک بار بھی درود شریف نہ پڑھے۔ اس لیے علماء نے لکھا کہ ایک مجلس میں جب آپ کا نام مبارک آئے تو ایک بار تو کم از کم درود پڑھنا چاہیے، ہر بار پڑھیں تو نور علی نور۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، وہ صحابی بڑے خوش ہوئے، انہوں نے ارد گرد میں جو پڑوسی تھے وہ بھی جمع ہو گئے، تو ایک محفل کا سما ہو گیا۔ تو اب کریم آقا نے یہ نہیں فرمایا ٹھیک ہے آ جاؤ بھائی کھڑے ہو کے میں یہیں پہ نماز پڑھ لوں، تو آپ نے صاحب خانہ سے پوچھا کہ بتاؤ میں کس جگہ پر نماز پڑھوں جو جگہ تمہارے لیے زیادہ سوٹیبل ہے، گھر کی ضروریات بھی ہوتی ہیں نا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ بتاؤ کون سی جگہ جو تمہارے لیے آسانی ہو، تو انہوں نے وہ جگہ بتائی
تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہاں جماعت کے ساتھ صحابہ کو وہاں نماز پڑھائی، ارد گرد کے جو لوگ تھے، اور ان کے لیے برکت کی دعا بھی فرمائی۔ سبحان اللہ سبحان تو جہاں نماز پڑھی جاتی ہے وہاں بھی اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں، جہاں قرآن شریف پڑھا جاتا ہے وہاں پر بھی اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں، اور جہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہوتا ہے وہاں پر بھی اللہ کی رحمتیں آتی ہیں، جہاں پر درود و سلام پڑھا جاتا ہے وہاں پر اللہ کی خصوصی رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ اس سے بڑی اور کیا ہے؟ من صلی علیہ مرتن صلی اللہ علیہ عشرا، اللہ کے نبی فرماتے ہیں تم ایک بار درود پڑھتے ہو اللہ تم پر 10 رحمتیں بھیجتا ہے، 10 گناہ معاف فرماتا ہے، 10 درجات بلند فرماتا ہے، سبحان اللہ ایک دفعہ درود شریف پڑھنے سے۔ اور درود شریف پڑھنے سے انسان کا جو تعلق ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، اپنے کریم آقا کے ساتھ، اپنے نبی کے ساتھ، وہ مضبوط ہوتا ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت حاصل کرنے کا بہترین مجرب طریقہ یہ ہے کہ کثرت کے ساتھ ان پر درود و سلام پڑھا جائے۔ ایک صحابی جو کہ بہت جلیل القدر صحابی ہیں، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں دوسرے وظائف بھی پڑھتا ہوں اور آپ پر درود و سلام بھی پڑھتا ہوں، تو 1/4 جو ہے ٹائم وہ میں نے درود و سلام کے لیے رکھا۔ حضور نے فرمایا فَإِن زِدْتَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكَ، اگر تو زیادہ کر دے درود و سلام تو وہ تیرے لیے بہتر ہے۔ انہوں نے کہا پھر میں 2/3 کر دیتا ہوں، آپ نے فرمایا اگر اور زیادہ کرے گا تو تیرے لیے بہتر ہے۔ عرض کی یا رسول اللہ پھر میں آدھا ٹائم جو ہے وہ درود و سلام کے لیے، آپ نے فرمایا زیادہ کرے گا تو تیرے لیے بہتر ہے۔ سبحان اللہ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب میرے جو وظائف کا جو ٹائم ہے وہ سب درود و سلام درود شریف پڑھنے پہ لگاؤں گا۔ حضور نے فرمایا اگر تو ایسا کرے گا تو اللہ تیرے غم، تیری گھبراہٹ، تیری بے چینی، تیری پریشانیاں دور فرما دے گا، تیرے بگڑے کام بنا دے گا، تیری گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کا تقاضا یہ ہے کہ جب آپ کا نام مبارک آئے تو انسان سراپا ادب بن جائے، کسی عام شخصیت کا ذکر نہیں ہو رہا۔ اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک آئے تو انسان اس پر غور کرے، توجہ کرے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو اپنے سینے پر نقش کرے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی شفقت ہے، فرمایا بلغوا انی ولو آیا، اگر ایک آیت آتی ہے، ایک حدیث آتی ہے، دین کا ایک بات تمہیں جو صحیح پتہ ہے وہ اس تک پہنچا دو جس تک یہ بات نہیں پہنچی۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو میرے امت میں سے 40 حدیثیں یاد کر لے، 40 حدیثیں یاد کر لے اور پھر اس کو دوسروں تک پہنچا دے، حضور فرماتے ہیں میں قیامت کے دن ان کی شفاعت کروں گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ بلکہ ایک روایت میں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو قیامت کے دن علماء میں اٹھائے گا۔ 40 حدیثیں یاد کرنا، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا دی، اور آپ یہ مشاہدہ کر لیں اپنی زندگی میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی وہ دعا کی جھلک آج بھی نظر آئے گی۔ ندر اللہ عمران سامع مقالتی، کہ اللہ اس چہرے کو سلامت رکھے، بشاشت سے رکھے، کھلا ہوا رکھے، اللہ اس چہرے کو بارونق رکھے جو میری حدیث کو سن کے یاد کرے اور پھر اسے دوسروں تک پہنچا دے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اور آپ دیکھ لیں جب کبھی آپ کوئی شیخ الحدیث یا حدیث کے عالم جب آپ دیکھیں گے نا تو ان کے چہرے پر آپ کو وہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعا کا اثر نظر آئے گا۔ سبحان اللہ یہ دعا اللہ کے نبی نے دی، اور آپ کے منہ سے جو بات، تمہارے منہ سے جو نکلی وہ بات ہو کے رہی، تو جو کچھ آپ کہہ دیں وہ ہو جاتا ہے۔ وہ زبان جس کو سب
کن کی کنجی کہیں، اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ایک شخص کھانا کھا رہا تھا تو الٹے ہاتھ سے کھانا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دائیں ہاتھ سے کھاؤ۔ اس نے کہا میرا دائیں ہاتھ کام نہیں کرتا، حالانکہ جھوٹ بول رہا تھا، دائیں ہاتھ ٹھیک تھا۔ آپ نے فرمایا اگر ایسے ہے تو پھر ایسے ہی ہوتے۔ اس کے بعد ساری زندگی اس کا دایاں ہاتھ کام نہیں کرتا تھا، ہل ہی نہیں سکا۔ وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہیں، اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام۔ سبحان اللہ۔ تو جو دن کو کہہ دیا شب تو رات ہو کے رہی، تمہارے منہ سے جو نکلی وہ بات ہو کے رہی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ منہ سے نکلنا تو یہ تو بہت بڑی بات ہے، آپ کے تو دل میں خیال آ جائے تو اللہ وہ خیال بھی پورا فرماتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آپ دیکھ لیں نا، ہم مسجد اقصیٰ کی طرف نماز پڑھ رہے ہیں اور خیال آ گیا یا اللہ یہ سب سے پہلے تو کعبہ بنا ہے اور یہ حضرت ابراہیم نے بنایا ہے، اس کی بنا جو حضرت ابراہیم نے کی ہے، حالانکہ اول اس کی تعمیر حضرت آدم علیہ السلام نے کی، کیونکہ قرآن میں ہے ان اول بیت، سب سے پہلا گھر جو بنایا گیا عبادت کے لیے وہ خانہ کعبہ ہے، وہ بیت اللہ ہے۔ اور بخاری شریف کے اندر حدیث بھی ہے، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے کون سی عبادت کی جگہ بنی، کون سی مسجد بنی؟ آپ نے فرمایا بیت اللہ۔ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے بعد آپ نے فرمایا مسجد اقصیٰ، بیت المقدس۔ عرض کی یا رسول اللہ اس میں کتنا فاصلہ؟ تو آپ نے فرمایا 40 سال، 40 سال۔ پھر علماء نے اس کی شرح میں بہت کلام کیا، وہ کہتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام نے فرشتوں کے ساتھ کعبہ شریف کو بنایا، پھر 40 سال کے بعد حضرت آدم علیہ السلام نے فرشتوں کے ساتھ مسجد اقصیٰ کو بنایا۔ بعد میں پھر اس کی جو بنائے ثانی ہے وہ حضرت ابراہیم نے کعبۃ اللہ کی، اور ادھر جو مسجد اقصیٰ ہے اس کا حضرت یعقوب کا بھی ذکر آتا ہے، اور عام طور پہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا ذکر ہے جو دوسری اس کی بنا ہوئی۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث بھی ہے جس کا مفہوم یہ ہے، اللہ کرے کہ وہاں پر امن ہو، دعا کریں اللہ تعالیٰ جہاں کہیں بھی آمین۔ مسلمان مظلوم ہیں اللہ تعالیٰ ان کو ظلم سے نجات عطا فرمائے اور امن بحال ہو، اور ہم وہاں جا کر اس بابرکت گھر کی زیارت کریں، بیت المقدس کی، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں حضرت سلیمان نے 3 دعائیں کی کہ یا اللہ میں جو فیصلہ کروں وہ حق پر مبنی ہو، میرے فیصلے، جج بھی تھے نا، آپ کو پتہ ہے آج کل دنیا میں دن دیہاڑے جو ہے وہ جج کیسے کیسے ظلم کرتے ہیں، مطلب غریب ملک تو غریب ملک، اس ملک میں بھی آپ کو کئی مثالیں مل جائیں گی۔ ریٹائر ہونے کے بعد، نیو یارک کا ایک جج تھا، میں نے اخبار میں پڑھا، اس نے ریٹائر ہونے کے بعد کہا کہ وہ ایک سیاہ فام شخص تھا، مجھے پتہ تھا وہ کنوکٹڈ نہیں ہے، اس کا جرم نہیں ہے، لیکن میں نے کالا ہونے کی وجہ سے اس کو سزا دے دی۔ تو یہ تو وہ ہے جو کچھ لوگ مان جاتے ہیں، کچھ تو ایسے ہیں مانتے بھی نہیں ہیں۔ انصاف کرنا جو ہے تو اللہ کو پسند ہے نا، جو 7 خوش نصیب قیامت کے دن اللہ کے عرش کے سائے میں ہوں گے، 7 یظلہم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ۔ حضور فرماتے ہیں جس دن کوئی سایہ نہیں ہوگا، اس دن اللہ کے عرش کے سائے میں، اللہ کی رحمت کے سائے میں 7 خوش نصیب ہوں گے۔ ان میں سے ایک ہے الامام العادل، وہ حکمران جو عدل اور انصاف کرنے والا ہے، جو ظلم نہیں کرتا، جو عدل اور انصاف کرتا ہے۔ وَرَجُلٌ شَابَّ فِي عِبَادَةِ اللَّهِ، وہ نوجوان جس کی جوانی میں عبادت ہے۔ بڑھاپے میں بھی انسان توبہ کر لے تو اللہ قبول کرتا ہے، لیکن جوانی میں اگر انسان توبہ کر لے۔ وَرَجُلَانِ تَحَابَّا فِي اللَّهِ اجْتَمَعَ عَلَيْهِ وَتَفَرَّقَ عَلَيْهِ، وہ 2 مسلمان جو ایک دوسرے سے اللہ کی خاطر محبت کرتے ہیں، ان کا ملنا بھی اللہ کے لیے، ان کا بچھڑنا بھی اللہ کے لیے، سبحان اللہ فرمایا وہ بھی اللہ کے عرش کے سائے میں ہوگا۔ وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ بِالْمَسَاجِدِ، وہ مسلمان جس کا دل مسجد کے ساتھ اٹکا ہوا ہے، جس کو اللہ کے گھر سے پیار ہے، جسے مسجد سے پیار ہے۔ وَرَجُلٌ دَعَتْهُ امْرَأَةٌ
ذات منصب و جمال قال انی اخاف اللہ. وہ نوجوان کہ جس کو حسین و جمیل خاتون گناہ کی دعوت دے اور کوئی ممانعت، کوئی منع کرنے والا نہ ہو، کوئی روک ٹوک نہ ہو، پوری طور پہ اس کے پاس اختیار ہو، اور وہ اس وقت ہے انی اخاف اللہ، میں اپنے رب سے ڈرتا ہوں، میں حضرت یوسف کی سنت پر عمل کرنے والا ہوں، میں اپنی پاک دامنی پر حرف نہیں آنے دوں، میں بدکاری نہیں کر سکتا. وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ فَأَخْفَاهَا حَتَّى لَا تَعْلَمَ شِمَالُهُ مَا تُنْفِقُ يَمِينُهُ. اللہ کے نبی فرماتے ہیں وہ شخص چھٹے نمبر پہ کہ جو دائیں ہاتھ سے صدقہ کرے تو بائیں ہاتھ کو خبر نہ ہو، جو اللہ کی راہ میں کسی کی مدد کرے لیکن دکھاوے کے لیے نہ کرے، اللہ کی رضا کے لیے کرے. اور ساتواں فرمایا وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهَ خَالِيًا فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ، کہ وہ شخص جو اکیلے کبھی اللہ کا ذکر کر رہا ہے اللہ کی محبت میں، اور اللہ کا ذکر کرتے کرتے خلوت میں اس کی آنکھوں میں اللہ کی محبت سے یا اللہ کے خوف سے اس کی آنکھوں میں آنسو آ جائے. فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جو قیامت کے دن اللہ کے عرش کے سائے میں ہوں گے. تو حضرت سلیمان جو ہیں انہوں نے یہ دعائیں کی، یا اللہ جو بھی میں فیصلہ کروں وہ حق کے مطابق ہو، صحیح فیصلہ ہو، اور یا اللہ مجھے ایسی حکومت بھی دے جو مجھ سے پہلے تو نے کسی کو نہیں دی. نبوت بھی ہے اور حکومت بھی، آپ بادشاہ بھی ہیں اور آپ نبی بھی ہیں. اور تیسری یہ دعا کی کہ یا اللہ، اور وہی دعا آج میں ہم سب کے لیے کر رہا ہوں، اللہ ہمیں کعبۃ اللہ کی بھی زیارت نصیب کرے، مسجد نبوی کی بھی، اور اللہ ہمیں مسجد اقصیٰ کی بھی نصیب کرے. کیونکہ وہ جو تیسری دعا کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ جو شخص اس مسجد میں نماز کی نیت سے آ جائے اور اس میں نماز پڑھ لے، وہ گناہوں سے ایسے پاک ہو جاتا ہے جیسے نوزائیدہ بچہ، سبحان اللہ. جسٹ لائک نیو بورن بیبی. اس کی گزشتہ سارے گناہ معاف ہو جائیں اور ایسے ہے جیسے نوزائیدہ بچہ. تو برکت تو ہوتی ہے، برکت ہوتی ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام وہ جو بلد الشام ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تو حدیث ہے اللہ بارک لنا فی شامنا، یا اللہ ہمارے لیے شام میں برکتیں عطا فرما، یا اللہ ہمارے لیے شام میں برکتیں عطا فرما، یا اللہ ہمارے لیے شام میں برکتیں عطا فرما. حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مزار شام میں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مزار شام میں. تو آخر ان اللہ والوں کی کوئی بات تو ہے نا. بلکہ ایک شخص بدو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو عرض کی یا رسول اللہ مجھے کچھ دیں. تو آپ نے سواری بھی دی اور زادِ سفر بھی دیا، مال بھی دیا، بہت کچھ دیا. آپ نے کہا مانگ، تو اس نے مانگا مجھے سواری دے دیں، مجھے مال دے دیں، مجھے یہ دے، تو آپ نے دے دیا. اب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تربیت فرما رہے ہیں اور یہ تربیت ہی سب کچھ ہے. تو آپ نے فرمایا کہ تم نے وہ اس طرح کیوں نہیں مانگا جس طرح کے بنی اسرائیل میں ایک عورت نے حضرت موسیٰ سے مانگا تھا. کہہ دیں بھائی سبحان اللہ. سبحان اللہ. آپ لوگ تھک گئے ہیں، سفر اتنا لمبا میں کر کے آیا ہوں. کہہ دیں سبحان اللہ. سبحان اللہ. فرمایا وہ بوڑھی عورت، عرض کیا رسول اللہ وہ کیا، کون سی بوڑھی عورت؟ آپ نے فرمایا جب حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کر نکلے تو راستہ نہیں مل رہا، ڈائریکشن نہیں مل رہا. تو دعا کی یا اللہ کیا معاملہ ہے، آگے ڈائریکشن نہیں مل رہی. تو اللہ نے فرمایا ڈائریکشن اس وقت تک نہیں ملے گی جب تک کہ یہاں پر حضرت یوسف علیہ السلام جو اللہ کے نبی ہیں ان کی قبر یہاں ہے. اور انہوں نے جب ان کا وصال ہوا تھا یہ وصیت کی تھی کہ جب بنی اسرائیل اس ملک سے جائیں گے ملک شام کی طرف، ببرکت ملک کی طرف، تو میرا جسم بھی ساتھ لے کے جانا ہے. سبحان اللہ. کہہ دے بھائی سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. تو ہمارا تو ایمان ہے نا، انبیاء جو ہے شہید بھی زندہ ہے تو قرآن کہتا ہے
اور حضور نے فرمایا، صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ پر درود پڑھیں وصال کے بعد بھی؟ تو آپ نے فرمایا ان اللہ حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء، اللہ نے زمین پر حرام کر دیا کہ وہ نبیوں کے جسموں کو ٹچ نہیں کر سکتی، ان کے جسموں کو کھا نہیں سکتی۔ اور حدیث ہے الانبیاء احیاء فی القبور یصلون، وہ اپنی قبروں میں زندہ ہوتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، تو ان کے جسم کو کچھ نہیں ہوتا۔ حضرت عزیر کا واقعہ پڑھ لینا، فاماتہ اللہ مئۃ عام، قرآن کہتا ہے 100 سال کے لیے زمین کے اوپر ہی ہیں، وہیں پر اللہ نے موت طاری کر دی۔ 100 سال، 1 سال نہیں، 2 سال نہیں، 100 سال دھوپ، آندھی، طوفان، بارش، سب کچھ ہوا، لیکن آپ جب اٹھتے ہیں تو اللہ نے پوچھا کم لبثت تھا، کتنا ٹائم گزرا؟ کہتے ہیں لبثت یوما او بعد یوم، ایسے لگتا ہے جیسے ایک دن تھا یا آدھا دن تھا۔ سبحان اللہ۔ تو بہرحال تو انبیاء کے جسم کو کچھ نہیں ہوتا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اعلان کیا کہ بھائی وہ قبر، ان کا مزار کہاں ہے، ان کی قبر کہاں ہے؟ تو بنی اسرائیل میں بتایا گیا کہ ایک بوڑھی عورت ہے، اسے پتا ہے کہ کہاں ہے۔ سبحان اللہ۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کو بلایا اور بوڑھی خاتون سے کہا بتاؤ۔ اس نے کہا ایک شرط ہے کہ میں جو مانگوں گی آپ مجھے عطا کریں گے۔ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے، مانگو، کیا مانگتی؟ اس نے کہا میں جنت میں آپ کی رفاقت، آپ کا پڑوس چاہتی ہوں۔ سبحان اللہ۔ اب کہتا ہے موسیٰ علیہ السلام جلالی پیغمبر ہے، انہوں نے کہا بھائی جنت لے لو، صرف جنت نہیں، جنت اور جنت میں آپ کی مائیت، آپ کی مجلس، آپ کی رفاقت۔ وہ کہتی ہے نہیں، میں نے تو آپ کی رفاقت لوں گی تو تب بتاؤں گی۔ تو اللہ تعالیٰ نے وحی کی، موسیٰ تم نے تو ہاں کہنا ہے، دینا تو میں نہیں ہے۔ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ تو حضور یہ بتا رہے ہیں جب مانگنا ہو تو یہ مانگا کرو، دنیا کی چیز نہ مانگا، تھوڑی چیز نہ مانگو، آخرت والی مانگا کرو۔ سبحان اللہ۔ تو پھر انہوں نے وہ بتایا اور وہ ان کے جسم مبارک کو ساتھ لے کر تو پھر ملک شام میں ان کی تدفین، تو بابرکت ملک ہے۔ تو اور شاید یہی وجہ تھی کہ حضرت ربیعہ، میں اپنی بات ختم کرتا ہوں، مغرب کا وقت بھی قریب ہے، حضرت ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ رات کے وقت حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو کا اہتمام کرواتے، پانی کا اہتمام، خدمت کرنا، یہ بہت بڑی بات ہے، خدمت کرنا۔ آج ہمارے جو ینگسٹر ہیں، نوجوان ہیں، خدمت کا جذبہ نہیں ہے۔ جب آپ خدمت کرتے ہیں، بڑے کی کریں تو بہت ہی بات ہے، میں کہتا ہوں ہم برابر ہم پلہ ہو تو بھی اچھی بات ہے، چھوٹا ہو تب بھی کر سکتے ہیں آپ۔ واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیہ۔ جب تک بندہ کسی کی خیر خواہی میں لگا ہوا ہے، کسی کے کام میں لگا ہوا ہے، اللہ اس کے کاموں میں لگا ہوا ہے۔ سبحان اللہ۔ جب آپ کسی کی ہیلپ کر رہے ہیں نا، مدد کر رہے ہیں، جتنا وقت آپ اس کے کام میں لگے ہوئے ہیں، اتنی دیر میں اللہ آپ کے بگڑے ہوئے کام ٹھیک کر رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ اس لیے یہ کرنا چاہیے۔ نماز کا وقت بھی قریب ہے، جنہوں نے اگر تازہ وضو کرنا ہے وضو کر لیں۔ انشاءاللہ میں اپنی بات کو نپٹاتا ہوں اور پھر انشاءاللہ ہم نماز جماعت کے ساتھ پڑھیں گے۔ کسی نے اگر وضو کرنا ہے تو کر لیں۔ تو حضرت ربیعہ رات کو تہجد کے لیے وضو کراتے، پانی کا اہتمام کرتے۔ تو ایک دن اللہ کے نبی بہت خوش ہوئے، آپ نے فرمایا سل یا ربیعہ، تو مانگ، کیا مانگتا ہے؟ عرض کی اسالوں کا مرافقتک فی الجنہ، یا رسول اللہ میں آپ سے مانگتا ہوں کیا کہ آپ جنت میں مجھے اپنی رفاقت اور اپنی خدمت کا موقع عطا فرمائیں۔ سبحان اللہ۔ آپ نے فرمایا وغیرہ ذالک، اس کے علاوہ کچھ اور؟ کہا ہوا ذاک یا رسول اللہ، یہ مل جائے تو سب کچھ مل گیا۔ تو آپ نے فرمایا اعنی علیہ بکثرت السجود، اب کثرت سجود کے ذریعے اس پر میری اعانت کرو۔ یہ مرتبہ تو تمہیں دے دیا، تو اب شکرانے کے طور پر زیادہ نمازیں پڑھنا۔ سبحان اللہ۔ تو جب انسان کو کوئی اچھی خبر ملے تو حضور کی یہ بھی سنت ہے کہ آپ فوراً سجدے میں چلے جاتے ہیں، اسے کہتے ہیں سجدہ شکر۔ اور اگر وضو ہو تو بڑی اچھی بات ہے، فبہا،
اور اگر وضو نہیں ہے بغیر وضو کے بھی سجدہ شکر ہو سکتا ہے۔ تو جب انسان کو کوئی اچھی خبر ملے تو انسان کو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ جب انسان اللہ کا شکر ادا کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو اور عطا فرماتا ہے۔ اور آخری حدیث جس میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اغتنم خمسا قبل خمس شبابک قبل حرمک، فرمایا 5 چیزوں سے پہلے غنیمت جان لو، ان کی قدر کر لو، اس سے پہلے کہ دوسری 5 آ جائیں۔ شبابک قبل حرمک، اپنی جوانی کی قدر کر لو اس سے پہلے کہ بوڑھے ہو جاؤ۔ وصحتک قبل سقمک، اپنی صحت اپنی ہیلتھ کی اس پر اللہ کا شکر ادا کرو اور اس سے فائدہ اٹھاؤ اس سے پہلے کہ تم بیمار ہو جاؤ۔ وغناک قبل فقرک، اور اگر اللہ نے تمہیں دولت دی ہے اس سے پہلے کہ تم غریب ہو جاؤ تو اس دولت کی قدر کرو۔ وفراغک قبل شغلک، اور جو فری ٹائم تمہارے پاس ہے فرصت اس کی قدر کرو اس سے پہلے کہ تم اتنے مصروف ہو جاؤ کہ تمہارے پاس ٹائم ہی نہ ہو۔ اور آخری فرمایا وحیاتک قبل موتک، اور اپنی زندگی کی قدر کرو اس سے پہلے کہ تمہیں موت آ جائے۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنی قبر اور آخرت کی فکر کی توفیق عطا فرمائے، اس گھر میں خصوصی رحمت برکت نازل فرمائے۔ ماشاءاللہ ہمارے نعت خان حضرات عمیر بھائی نے نعت پڑھی، آصف انصاری صاحب نے پڑھی، ہمارے ماشاءاللہ اقبال کنڈکٹر صاحب بھی آئے ہیں، یہ بھی نعت پڑھتے ہیں۔ انشاءاللہ نماز کے بعد درود و سلام ہوگا اور اس کے بعد پھر ختم پڑھ کے دعا کریں گے اور پھر انشاءاللہ کھانے کا اہتمام ہوگا۔ میرا خیال ہے نماز